अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़िंदगी को ऐसा बना दे या रब, खुशी मिले तो सजदा करूं और गम मिले तो सब्र करूं। आप सबसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि वीडियो को फुल वॉच ज़रूर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। इस दुनिया को सिर्फ एक शय बामैनी बनाती है और वो है आखिरत की याद। किसी का साथ देना चाहते हैं तो खुल कर दें, वरना साफ इनकार कर दें। दरमियानी रास्ता मुनाफिकत का होता है और मुनाफिक इंसान किसी रिश्ते के लायक नहीं होता। खुशी और गम, किसी की खुशियों में शरीक होने से इसकी खुशी दूनी हो जाती है और किसी के गम में शरीक होने से गम आधे हो जाते हैं। ज़िंदगी में अगर खुश रहना है तो एक छोटा सा असूल बना लें, जो खोया है इसका गम नहीं, जो मिला है वो किसी से कम नहीं, और जो है वो लाजवाब है, जो नहीं है वो ख्वाब है। कुछ लोग इस वक्त एतबार तोड़ जाते हैं जब हम इनकी वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। ज़िंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ इन्हें जिनको माफ़ नहीं कर सकते और माफ़ कर दो उन्हें जिनको आप भूल नहीं सकते। अपनों को जब किसी बात का एहसास दिलाने की नौबत आ जाए तो वो अपने नहीं रहते। दुश्मन एक ऐसा लफ्ज़ है जिसमें इंसान के 4 दुश्मन छुपे होते हैं। दाल से दुनिया, शीन से शैतान, मीम से माल और नून से नफ्स। हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ही ठोकर खाता है। झूठ के दरख्तों पर एतबार की चिड़िया लौट कर नहीं आती। हैरत है कि लोग हमारी अच्छाई के बारे में पूरी तस्दीक करते हैं और बुराई पर बिला तस्दीक, बिना सोचे समझे ही यकीन कर लेते हैं। ठीक वक्त पे पिए हुए कड़वे घूंट जिंदगी को मीठा कर देते हैं। फजर, कुछ लोग फजर तक जागते हैं और कुछ लोग फजर के लिए जागते हैं। कुछ को नमाज नींद से बेहतर लगती है तो कुछ को नींद नमाज से बेहतर लगती है। बेशक फलाह पा गया वो जिसने अल्लाह का रास्ता चुना। नमाज में फ़र्क, मर्द और औरत की नमाज में बस इतना फ़र्क है कि अगर नमाज मर्द पढ़ता है तो सिर्फ मर्द पढ़ता है, अगर औरत पढ़ती है तो पूरा घर नमाज पढ़ता है। तौबा ऐसा दरवाज़ा है जो मौत की हिचकी तक खुला रहता है। दुआ ऐसा अमल है जो तकदीर को भी मात दे सकता है। ज़मीर ऐसा साथी है जो हमेशा हक़ की राह में दिखाता है। ए अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ इस यकीन से हाथ फैलाते हैं, तुझे से मांगते हैं और तेरे सिवा हमारी दुआओं को और कोई कबूल करने वाला नहीं है। बड़े बड़ों की बड़ी बड़ी खिदमत करने की बजाय छोटे लोगों की छोटी छोटी ज़रूरियात पूरी कर दिया करें। उनकी ज़बान से निकली हुई दुआ आपकी तकदीर बदल सकती है। जो इंसान हर मामले में सिर्फ अपना ही नफ़ा सोचे वो कभी किसी का दोस्त और हमदर्द नहीं हो सकता। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई तुम में से सोया हुआ होता है तो शैतान इसके सर की गद्दी पर 3 गिराहें लगा देता है, खूब अच्छी तरह से, और हर गिरा पर ये अफसुन फूंक देता है कि अभी बहुत रात बाकी है, पड़ा सोता रहो। लेकिन अगर वो शख्स जाकर अल्लाह का जिक्र शुरू करता है तो एक गिरा खुल जाती है, फिर जब वज़ू करता है तो दूसरी गिरा खुल जाती है, फिर जब नमाज फजर पढ़ता है तो तीसरी गिरा भी खुल जाती है और सुबह को खुश मिजाज खुश दिल रहता है, वरना बद मिजाज सुस्त रहकर वो दिन गुजारता है। सही बुखारी। अल्लाह ताला पर भरोसा रखें। आपके आंसुओं से भीगी हुई कोई भी रात और तकलीफ़ में गुजरा हुआ कोई भी दिन लाएगा नहीं जाता, क्योंकि ज़िंदगी का हर लम्हा, हर आसान और तकलीफ़दा लम्हा अल्लाह ताला के किसी अजीम मंसूबे का हिस्सा होता है, जो कभी तो जल्दी समझ में आ जाता है और कभी इंतज़ार करना पड़ता है। तो अल्लाह पर तवक्कल रखिए, वो सब बेहतर करेगा।
ماں باپ کی باتیں کڑوی ضرور ہوتی ہیں، مگر یاد رکھیں نیم کے پتے کڑوے ہی صحیح مگر خون تو صاف کرتے ہیں نا۔ حقیقت، آدمی کو جب اللہ سے لینا ہو تو لاکھوں کروڑوں کی چاہت رکھتا ہے، لیکن جب اللہ کے نام پر دینا ہو تو جیب میں سکے ڈھونڈتا ہے۔ اپنوں سے اتنی شکایتیں مت کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو شکایتوں کو دور کرتے کرتے وہ خود آپ سے دور ہو جائیں۔ غیبت عمل کو کھا جاتا ہے، جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے، تکبر علم کو کھا جاتا ہے۔ سورہ یوسف میں ہمیں سکھاتی ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جتنا آزمائے، کسی جائز مراد یا کسی کے انتظار کے لیے جو کتنا طویل کیوں نہ ہو، لیکن اپنے وقت پر مراد پوری ہو ہی جاتی ہے۔ کسی کا انتظار بھی اپنے وقت پر ختم ہو جاتا ہے، بس انسان میں صبر ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی زندگی کا آخری لمحہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس دنیا کو صرف ایک شے بامعنی بناتی ہے، وہ ہے آخرت کی یاد۔ سمجھداری کی باتیں وہ دو ہی لوگ کرتے ہیں، ایک زیادہ عمر والے، دوسرا جنہوں نے کم عمری میں بہت سی مشکلات دیکھی ہوں۔ توبہ، پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے، تنہائی اللہ کے قریب کرتی ہے۔ لوگوں کے چھوٹ جانے سے گھبرایا نہ کرو، جب ساتھ کوئی نہ ہو تو دل ہی خود اللہ کی طرف رجوع کرنے لگتا ہے، ہم خود ہی اپنی باتیں اللہ سے شیئر کرنے لگتے ہیں۔ وہ آنسو جو سارا دن روک کر رکھے ہوتے ہیں، وہ رات کو اللہ تعالیٰ کو اپنی کہانی سناتے ہوئے خود برسنے لگتے ہیں۔ اس لیے خود کو تنہا محسوس مت کیا کرو، اللہ ہے نا، وہی تمہاری تنہائی کا سکون ہے، سو اپنے اللہ کو یاد رکھا کرو۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صاف دل اور سچی زبان والا انسان سب سے بہتر ہے۔ عرض کی گئی، صاف دل والے کون ہیں؟ فرمایا، وہ متقی اور پرہیزگار مسلمان جن کے دل میں ذرہ برابر نافرمانی اور بغض اور حسد نہ ہو۔ عرض کی گئی، اس کے بعد فرمایا، جو دنیا سے نفرت کریں اور آخرت سے محبت کریں۔ ایک پیارا سچ، جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے، سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے، سب کا خیال رکھتا ہے، وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلا رہ جاتا ہے۔ تہجد پڑھنے کا خیال، اور اللہ تمہاری دعائیں سنی جا چکی ہیں، تمہارے صبر کا صلہ لکھا جا چکا ہے، اب تمہیں تمہارے یقین کے معجزے دکھائے جائیں گے تاکہ تم جان سکو کہ مخلص دل اختتام میں ہمیشہ جیت جاتا ہے اور تقدیریں اللہ کے ایک اشارے پہ بدل جایا کرتی ہیں۔ کتنا سکون ملتا ہے نا جب آپ کے لیے سارے راستے بند ہو جائیں اور آپ کا دل کہے صبر رکھو، اللہ کی رحمت کا دروازہ ابھی بند نہیں ہوا، تو پھر آپ کا تہجد پڑھنے کا خیال آنا بے وجہ تو نہیں، آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہوتا ہے تہجد میں۔ مصلی پر سر رکھ کر رونا، جس گھڑی میں نصیب سنورتے ہیں، کچھ لوگ تکیے پر سر رکھ کر سو رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ مصلی پر سر رکھ کر رو رہے ہوتے ہیں۔ سونے والے خوبصورت خواب دیکھتے ہیں اور رونے والے خوبصورت تعبیر پاتے ہیں۔ آپ کا مستقبل آپ کا منتظر ہے، ممکن ہو تو رات کے پچھلے پہر میں پا لیجیے۔ تہجد کی توفیق۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا، حضرت دعا کریں کہ تہجد کی توفیق مل جائے۔ فرمانے لگے، اے دوست، تم دن کے اعمال ٹھیک کر لو، رات کے اعمال کی توفیق اللہ تمہیں خود دے دے گا۔ ہمارا جسم دن کے کاموں کے لیے راتوں کو کتنی دفعہ جاگا ہوگا، ہم ان راتوں کی تعداد بھی نہیں گن سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے لیے راتوں کو جاگنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ کوئی غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے نہیں پڑھا؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ سورہ مریم آیت 64۔ سازشیں، غیبتیں، پیٹھ پیچھے وار، لوگ بھول بیٹھے ہیں کہ یہ سارا تماشا خدا تعالیٰ بھی دیکھ رہا ہے۔
فکر آخرت وہ چیز ہے جو انسان کو ہر جگہ ہر شر سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنا ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے، کیونکہ رب کریم بندے کی توبہ کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ سے توبہ کرتے رہیے۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان سے ڈرو جو اپنا معاملہ خدا پر چھوڑ دیتے ہیں۔ سب سے الگ ہو کر انسان پھر بھی سکون سے جی سکتا ہے، مگر اللہ سے دور ہو کر صرف بے چینی اور مشکلیں ہی ملتی ہیں۔ کسی کو تم چاہو اور وہ تمہیں ٹھکرا دے، یہ اس کی بد نصیبی ہے۔ کوئی تمہیں نہیں چاہیے اور تم اسے زبردستی اپنا بنانا چاہو، یہ تمہارے نفس کی ذلت ہے۔ آپ مخلص رہیں، یہی کافی ہے۔ اجر اور صلہ تو اللہ دے گا انشاءاللہ۔ پھول جب شاخ سے ٹوٹ جاتا ہے اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، مگر جب بندہ دنیا کے ہاتھوں ٹوٹتا ہے تب اس کی رب سے جڑ جانے کی شروعات ہوتی ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ، جتنی سادہ زندگی ہوگی پریشانیاں اتنی کم ہوں گی اور آخرت میں حساب بھی آسان ہوگا۔ لوگوں کے دل کوئی جنت تو نہیں جہاں بسنے کے لیے آپ خود کو اتنا تھکا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں نہ کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ بخیل، نہ لوگوں پر احسان جتانے والا۔ ترمذی۔ غلط فہمی۔ ایک چھوٹا بچہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک سیب لیے کھڑا تھا۔ اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا ایک سیب مجھے دے دو۔ اتنا سنتے ہی بچے نے ایک سیب کو اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اس سے پہلے کہ اس کے والد اسے کچھ کہہ پاتے، اس بچے نے دوسرے سیب کو بھی اپنے دانتوں سے کاٹ لیا۔ اپنے بیٹے کی اس حرکت پر والد دھک سے رہ گئے اور ان کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ تب ہی بیٹے نے اپنے ننھے ہاتھ کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ابو یہ لے لیں، یہ والا زیادہ میٹھا ہے۔ ہم کبھی کبھی پوری بات اور معاملات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے اور غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کا نقصان مال اور جان کا چلا جانا نہیں، بلکہ انسان کا سب سے بڑا نقصان کسی کی نظر سے گر جانا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔